أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خطرناک مرض، پھیپھڑوں کا کینسر یعنی لنگز کینسر کی وجوہات۔ اس کی آج میں 5 بڑی بڑی وجوہات آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ایک نسخہ بتاؤں گا کہ شربت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر 30 سال سے بھی آپ کے پھیپھڑے خراب ہیں، دمہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تو 30 سال پرانا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک نسخہ آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ تک جو ہے وہ آپ کو اگر بالفرض 8 سے 10 ہفتے کھانسی لگی رہتی ہے، لگاتار کھانسی لمبا عرصہ، تو آپ اس کا لازمی علاج کروائیں، یہ آپ کے پھیپھڑوں کا کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وجہ وہ یہ ہے کہ اگر کھانسی آپ کو آتی ہے تو کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک تھوک نکلتی ہے، اس تھوک یا بلغم کے اندر 30% اگر آپ کی ساتھ جو ہے وہ خون بھی نکلتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پھیپھڑوں کا کینسر کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس کی ابتدا ہے۔ اس کو جلدی جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ادروائز آپ کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے اور بھیانک قسم کی جو ہے وہ پھر انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جانا پھیپھڑوں میں، اور انفیکشن بھی لمبا عرصہ تک جو ہے وہ کسی کو نمونیا رہے، جس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں، پھیپھڑوں کا نمونیا، یعنی کہ بخار آپ کا پھیپھڑوں پہ پڑ جائے اور پھیپھڑوں میں سوجن آ جائے اور پھیپھڑے دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے آپ کا یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا اور پھیپھڑوں کے ختم ہونے کا۔ یہ بھی آپ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کروائیں، جب بخار لمبے عرصے تک رہے، محسوس کریں بخار کو، ہلکا ہلکا اندر رہتا ہی ہے، تو پھر وہ نمونیا آپ چھوٹے بچے جو ہیں اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی پسلیاں جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں، بجتی، جس کو پسلیوں کا بجنا کہتے ہیں، حرکت کرتی رہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی چھوٹے بچوں میں نمونیا یا ڈبل نمونیا کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بڑوں میں ہے تو سانس مشکل سے آتا ہے اور کھانسی لگی رہتی ہے اور بخار رہتا ہے، کمزور دن بدن مریض ہوتا جاتا ہے، سانس بہت مشکل سے آتا ہے، تو آپ جلدی اس کی فکر کریں اور اس کا جو ہے وہ علاج کرائیں، یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پہ سموکنگ، سگریٹ کسی قسم کا بھی لینا، کوئی بھی سگریٹ، تمام کے اندر نشہ ہوتا ہے، نیکوٹین، ہلکے سے ہلکے سگریٹ کے اندر بھی نیکوٹین لازمی نشہ موجود ہوتا ہے، جو انسان کے پھیپھڑوں کو دن بدن اندر سے ختم کرتا جاتا ہے، اور انسان ایک دن آتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں اور بھیانک موت کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں نمبر پر جو ہے وہ یہ چسٹ، سینے کے اندر پین کا رہنا، پھیپھڑوں کا سوجن محسوس ہونا، پھیپھڑے جو ہے وہ سوجتے جا رہے ہیں دن بدن اور انفیکشن آتا جا رہا ہے، اور چسٹ جو ہے وہ اس میں پین رہتی ہے، چھاتی میں پین رہتی ہے، تو اس کا لازمی ایکس رے کروائیں اور اچھے ڈاکٹر کے سے رجوع کر کے اور دوائی لیں، دیسی دوائی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ انفیکشن آپ کا دور ہو جائے گا اور آپ بھیانک موت سے بچ جائیں گے۔ تمام کے تمام 5 قسم کے بڑے بڑے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے الارم کہ جو ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے کینسر کے۔ یہ پھیپھڑوں کا کینسر جب ہو جائے تو انسان کا جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ انسان صحت یابی کی طرف آتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ازالہ کریں، دور کریں ان کو، اور اپنی صحت مندی کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور تلی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، بادی چیزیں، چاول اور پراٹھا، زیادہ گھی والی، بیکری والی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ٹھنڈا پانی بھی چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھیپھڑوں کا انفیکشن جلد از جلد آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں، دیسی مرغی کا شوربہ لیں، بکرے کی یخنی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ تو لازمی دیسی مرغی جو ہے وہ اس کا سالن بنا کے اس کا شوربہ لیں، اس سے پھیپھڑوں کو جو ہے وہ طاقت ملتی ہے اور سانس بحالی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ میں بنائیں اور ادرک اور لہسن وغیرہ بھی زیادہ جو ہے وہ پیسٹ ڈال لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے باہر نہ نکلیں، زیادہ جو ہے وہ پولوشن سے بچیں، اور ماسک لگا کے جب بھی نکلیں تو باہر نکلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ
مشروبات بند کر دیں، تمام گرمیوں میں بھی کسی قسم کا شربت نہ لیں، پھیپھڑوں کی انفیکشن والے، پھیپھڑوں والے مریض تمام قسم کے مشروبات بند کریں۔ اور ایک آپ کو جو ہے وہ شربت بتاتا ہوں، دوائی بتاتا ہوں، وہ بنائیں اور بنا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دمے کا، پھیپھڑوں کے انفیکشن کا اور پھیپھڑوں کے کینسر کا جو ہے معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوٹ فرما لیں، گل بنفشہ ہے، نیلوفر ہے، ملٹی ہے، خشخاش ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے 3 گرام لینی ہیں، اناب 10 گرام لینے ہیں، اور اس کے ساتھ تخم خبازی اور گوزبان اور تخم ریحان یہ آپ نے 2 گرام لینے ہیں، اور لسوڑیاں اور بی دانہ یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ تمام کو جو ہے وہ 3 کلو پانی کے اندر ان کو تمام کو موٹا موٹا کوٹ کر بھگو دیں، اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ ملیں، مل کے اس کا جو ہے وہ شربت تیار کریں۔ شربت تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے 2-3 ویڈیو بنائی ہیں، طریقے بھی بتائے ہیں، وہ دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ شربت جب بنا لیں گے، چینی کے ساتھ قوام اس کا تیار کریں، شربت جب بن جائے تو اس کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ شربت کا استعمال صبح اور شام گرم پانی کے اندر، زیادہ جن کا مسئلہ ہے وہ 3 چمچ 1 کپ گرم پانی کے اندر ڈال کے تو نیم گرم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے پئیں، جس طرح چائے پیتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر اندر 3 سے 4 سال 5 سال یہاں تک کہ 20 سال تک پرانا دمہ الرجی کا مسئلہ، دمہ ڈسٹ الرجی کا مسئلہ یا پھیپھڑوں کے انفیکشن کا مسئلہ، پھیپھڑوں کے کینسر کا مسئلہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعا استعمال کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ بتایا ہے، اس نسخے کو استعمال کریں اور آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے، دکھوں سے اور قرض سے، مرض سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اللہ کے سامنے جتنی بھی اس کی دی ہوئی تمام قسم کی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اب تک پہنچیں۔ تمام امراض کے لیے مشورہ کے لیے نیچے نمبر چل رہا ہے، مشورہ کر سکتے ہیں۔ تمام امراض کی دوائی ہم بناتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈلیوری بھی کر دیتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تمام امراض کی ادویات کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔